ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت بمبئی اور جوناگڑھ کی ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاست میں گریجویشن کی۔ 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹر کی ڈگری لی۔ اسی سال مڈل ٹیمپل لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ ہیمپٹن میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لاء کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرار رہے۔ 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ بھٹو جمہوری حکومت میں صدر پاکستان اسکندر مرزا کے وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر تجارت تھے۔ ایوب خان بھی 1954 سے وزیر دفاع کے منصب پر فائز تھے۔ 1958 تا 1960 صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت، 1960 تا 1962 وزیر اقلیتی امور، قومی تعمیر نو اور اطلاعات، 1962 تا 1965 وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور امور کشمیر، جون 1963 تا جون 1966 وزیر خارجہ رہے۔ دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ دسمبر 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کی عنان حکومت مسٹر بھٹو کو سونپ دی۔ وہ دسمبر 1971 تا 13 اگست 1973 صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے سبب ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ سندھ میں 4 اپریل ان کی شہادت کے دن صوبہ بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ زیڈ بھٹو کی وراثت آئین پاکستان کے 2 لخت ہو جانے کے بعد استحکام پاکستان میں بھٹو کی اہمیت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے پہلو تھی ممکن نہیں۔ بھٹو پاکستان کے جوہری پروگرام کے معمار ہیں۔ ناظرین، 1 جنوری 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بینکوں کو کومیہ لیا جسے عالمی بینکار کنٹرول کرتے تھے۔ عالمی بینکاروں کو للکارنے کی وجہ سے بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی کے پھندے پر اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ پھر ہم تمہیں ایک دہشت ناک مثال بنا دیں گے، ہنری کیسنجر۔ پاکستان میں جاگیرداروں کا مخصوص سیاسی کلچر رہا ہے۔ 70 کے عشرے اور اس سے قبل بھی اکثر سیاستدان جاگیردار تھے۔ خود کو بڑا سمجھنا، حکومت یا حکومتی اہلکار کے سامنے جھک جانا، اپنے مخالفین اور ماتحتوں سے ظالمانہ طریقے سے نمٹنا ان کا مخصوص طرز حیات تھا۔ لہذا سیاست اور اقتدار میں بھی دھونس اور نوکرشاہی یا حکومت کی پشت پناہی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہی لوگ اسمبلیوں یہاں تک کہ سیاسی جماعتوں پر حاوی ہوتے تھے۔ باقی لوگ زمیندار تو نہ تھے لیکن ان کے سیاسی کلچر پر ہی چلتے تھے۔ سیاسی جاگیردار کلچر تھا۔ بھٹو نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر میں اس کو بیان کیا تھا۔ بھٹو کا کہنا تھا کہ جب جاگیردار ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو عوام پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہوتی، کوئی کارخانہ نہیں لگتا، کوئی سڑک تعمیر نہیں ہوتی، بدترین اندھیرا اور غربت چھائی رہتی ہے۔ صرف گنتی کے لوگ ترقی کرتے ہیں یا خوشحال ہوتے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں، عام آدمی کا استحصال، معاشی اور سماجی ترقی سے بیگانگی ہے۔ ناظرین، بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی آمرانہ اور نیم آمرانہ تسلط کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتی رہی، حکومت میں بھی آئی
لیکن کرپشن اور خراب حکمرانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ سیاسی مصالحت کے تحت اسٹیبلشمنٹ کی لائن اختیار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنی۔ بینظیر بھٹو اور بھٹو کے عدالتی قتل کے معاملے عشروں بعد بھی حل نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں بھٹو مزاحمت اور مقبول لیڈرشپ کی علامت کے طور پر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اب بھٹو کے بجائے بینظیر بھٹو کے ورثے کو مانتی ہے۔ بھٹو دور کے جیالے مر کھپ گئے یا بوڑھے ہو گئے یا حالات نے انہیں لا تعلق بنا دیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کا عوامی رنگ تھا۔ ہفتے 10 دن میں وہ عوام سے رجوع کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ رنگ پھیکا پڑتا چلا گیا۔ بھٹو کی پارٹی میں جاگیردار کارکنوں اور پارٹی سے ڈرتے تھے۔ اب یہ طبقہ پارٹی کو ڈراتا ہے۔ پیپلز پارٹی اب بھی ملکی سطح پر سیاسی قوت ہے، لیکن پالیسیوں سے لگتا ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ناظرین، فیض احمد فیض نے بھٹو کی پھانسی کے متعلق کہا تھا، دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، اسی کو تم نے سرے شام کھو دیا لوگوں۔ آغا شورش کاشمیری جناب بھٹو شہید کے بدترین نقادوں میں سے تھے، لیکن بھٹو نے جرأت کرتے ہوئے قادیانیوں کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو شورش کاشمیری نے ذوالفقار علی بھٹو کو جنتی قرار دیتے ہوئے کہا تھا، ناموس مصطفیٰ کے نگہدار زندہ باد، میرا امم کے گاسیہ بردار زندہ باد۔ 90 برس کا ایک قضیہ کیا ہے تھے، بادہ گسار احمد مختار زندہ باد۔ ناظرین، بھٹو کی پھانسی کے 32 سال بعد پی پی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ریفرنس پر سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت شروع کرتے ہوئے آج لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ قائد عوام یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جامعہ شہید ذوالفقار علی بھٹو برائے طب، یہ وہ ادارے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب ہیں۔